اللہ رب العزت جس شے کی قسم کھائے اس شے کی عظمت کا اظہار کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، اس فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ تو علماء کرام نے اس سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ اس سے مراد یکم محرم الحرام کی فجر ہے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کا اسلامی سال شروع ہوتا ہے یکم محرم الحرام سے، اور بعض علماء کرام نے اس سے مراد یکم ذی الحج مراد لی ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا 10 راتوں کی قسم، ذی الحج کی صبح اور 10 راتیں، یہ جو ابتدائی 10 راتیں ہیں ان کی شریعت میں بہت فضیلت آئی ہے، بہت فضیلت آئی ہے۔ ان کی راتوں میں عبادت کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے تو ان راتوں کی قدر کی جائے، ان میں عبادت کی جائے، نفل عبادت کریں، اپنی زندگی کی قضا نمازیں ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں، جتنا بھی زیادہ ہو سکے ان راتوں کو اہمیت دی جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ جو ذی الحج کی ابتدائی 9 دن ہوتے ہیں، 9 دن ہوتے ہیں، 10 کی صبح کو تو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے، تو یہ ابتدائی 9 دن جو ہیں ان میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، جو حاجی حضرات حج کر رہے ہیں، جنہوں نے حج کرنا ہے اس سال، جو حاجی حضرات حج کرنے والے، وہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو روزہ نہ رکھیں۔ کیا میں نے کہا؟ پھر میں ایک بات عرض کروں، ایام منیہ 5 ہیں جن میں پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، یکم شوال، ذی الحج کی 10، 11، 12 اور 13، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سارا سال بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکے، ان 5 دنوں کے علاوہ روزے قضا کرنے ہیں، نفلی روزے رکھنے ہیں، آپ آزاد رکھ سکتے ہیں ان 5 دنوں کے علاوہ۔ لیکن جو حاجی حضرات حج کر رہے ہیں، یہ میرا نقطہ بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا، جو حاجی حضرات یوں سمجھے اس سال انہوں نے حج کرنا ہے، جو بھی حاجی حضرات جنہوں نے حج کرنا ہے، وہ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ 9 ذی الحج کا روزہ نہ رکھیں، صرف ان کے لیے۔ جو یہاں ہے حج نہیں کر رہے، وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ صرف ان کے لیے منع ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا نفلی عبادت ہے، اور حاجی حضرات 9 ذی الحج کو انہوں نے حج کے ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ہے، انہوں نے میدان عرفات میں پہنچنا ہوتا ہے اور وہاں پھر گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی۔ تو یہ جو نفلی روزہ رکھ لیں گے تو اس نفلی روزے کی وجہ سے
ان کی حج کے ارکان کی ادائیگی میں فرق آئے گا، وہ صحیح طریقے سے ارکان ادا نہیں کر پائیں گے، تو لہذا فرمایا ایسی نفلی عبادت، میری بات پھر ذرا غور سے سننا، ایسی نفلی عبادت جس کے کرنے سے فرائض میں کوتاہی آ رہی ہے، ایسی نفلی عبادت سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک آپ کو اور بڑی پیاری مثال دے دوں۔ رمضان المبارک سے پہلے مہینہ آتا ہے شعبان المعظم کا، ایسے ہی ہے نا؟ اب شعبان المعظم کے روزے رکھنا ان کی بہت فضیلت آئی ہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رمضان المبارک، کیونکہ رمضان میں تو روزہ رکھنا فرض ہے، سوائے رمضان المبارک کے سب سے زیادہ اگر روزے رکھتے تھے نفلی روزے تو وہ شعبان المعظم تھا۔ کون سا تھا جی؟ لیکن بعض افراد کے لیے شعبان کے روزے رکھنا منع ہے، بعض افراد کے لیے شعبان المعظم کے روزے رکھنا منع ہے، حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، ان کے لیے منع کیوں ہو گئے؟ فرمایا وہ بندہ جس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ 2 ماہ کے روزے رکھ سکے، شعبان کے بھی رمضان کے بھی، یعنی اس کو پتا ہے اگر میں نے شعبان کے روزے رکھ لیے تو میرے جسم میں اتنی نکاہت آ جائے گی، اتنی کمزوری آ جائے گی کہ میں فرض روزہ نہیں رکھ سکوں گا، ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شعبان کے روزے نہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے۔ بات سمجھ آئیے؟ ایسی نفلی عبادت کرنے سے جس کے کرنے سے فرائض میں رکاوٹ آ رہی ہے، ایسی نفلی عبادت سے پرہیز کرنا چاہیے، فرائض کو اہمیت دینی چاہیے۔ اگر ابھی بھی میری بات سے آپ مطمئن نہیں ہو رہے، میں ایک اور آپ کو حدیث مبارکہ سنا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھانے کے بعد اپنا رخ انور صحابہ کرام کی طرف فرمایا کرتے تھے، اور پھر دیکھتے تھے آج کون نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے نہیں آئے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی والدہ ماجدہ جاگ رہی تھی، پوچھا آج تیرا بیٹا مسجد میں نہیں آیا؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ساری رات نفل پڑھتا رہا اور فجر کے وقت تھکا ہوا تھا، لیٹ گیا، سو گیا، جس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بیٹے کے لیے بہتر یہ تھا کہ ساری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا۔ یعنی ایسی نفلی عبادت جس کے کرنے سے بندے کے فرائض میں رکاوٹ آئے، تو نفلی عبادت کو چھوڑ دو، فرض میں رکاوٹ نہ آئے۔ اب میں اتنی ساری جو تفصیلیں بیان کی ہیں، میرا مقصد کیا ہے، میں کام کی بات کیا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ آپ حضرات تھوڑا سا اپنے محلے میں ارد گرد ذرا نظر دوڑاؤ، کئی ایسے افراد ہوں گے قربانی کا جانور لے لیتے ہیں اور ساری رات اس کا پہرا دیتے رہتے اور فرض نماز ادا نہیں کرتے۔
بھئی اگر میں غلط ہوں میری اصلاح کر دو، میں برا نہیں مناؤں گا۔ قربانی کے جانور کے لیے ساری ساری رات جاگ رہے اور فرض نماز نہیں پڑھ رہے۔ خدا را یہ کیا ہے؟ کل بھی میرا فیصل آباد میں بیان تھا، میں نے ان کو بتلایا، میں نے کہا دیکھو یہ جو 40واں تم کر رہے ہو یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ اب میں نے کہا کئی ایسے بندے 40ویں کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، کھانے پکانے میں لگے ہوئے ہیں، مہمانوں کی آؤ بھگت میں لگے ہوئے ہیں، اور نماز غائب۔ اور خدا کے بندوں ایک مستحب عمل کی خاطر فرض کو چھوڑے۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے ایسی عبادت، ایسی نفلی عبادت جس کے کرنے سے فرائض میں رکاوٹ آ رہی ہے، ایسی نفلی عبادت چھوڑ دینی چاہیے، فرض کو پکڑنا چاہیے، فرض کو اہمیت دینی چاہیے۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگی۔ اب مسجد کے باہر چارپائی لا کر میت ڈیڈ باڈی رکھ دیتے ہیں۔ اب نماز جنازہ پڑھنے والے اس کے قریب کھڑے ہیں، اندر فرض نماز ہو رہی ہے، اندر نہیں آ رہے۔ یہ بھی چند دن کی بات ہے۔ ہمارے درس بڑھ میاں سرکار، وہاں قریب ایک بندہ فوت ہو گیا، محبت کرنے والا تھا، تو ان کے دل میں خواہش تھی کہ حافظ صاحب جنازہ پڑھائیں۔ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی کہاں ہوگا جنازہ؟ کہنے لگے جی درس بڑے میاں سرکار۔ میں کب ہوگا جی؟ کہنے لگے ظہر کے بعد۔ میں نے کہا ظہر کتنے بجے ہوتی ہے؟ کہنے 1:45 بجے۔ میں نے کہا بھئی میں ٹھیک ہے ظہر وہیں پڑھ لوں گا، نماز کے بعد نماز جنازہ ہو جائے گی۔ عام مسجدوں میں 1:30 بجے ہو رہی ہے، وہاں 1:45 بجے۔ اچھا میں تقریباً یہ سمجھیں کہ 1:35 پر جب وہ دربار شریف میں مسجد میں اندر داخل ہونے لگا نا، تو بہت ساری پبلک باہر نکل رہی تھی، بہت ساری پبلک باہر نکل۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا وہ جماعت تو ہو گئی۔ مجھے دکھ ہوا کہ لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، جماعت تو ہو گئی۔ لیکن جب میں اندر گیا تو پتہ چلا نماز ابھی نہیں ہوئی۔ یہ بندے باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ وضو کر کے باہر نکل رہے ہیں۔ اور بھائی وضو کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے ہو تو جو ظہر کی نماز وہ فرض عین ہے، نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے۔ ایک بندہ بھی فرض نماز جنازہ پڑھ لے گا، سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور جو اندر نماز ہو رہی ہے وہ فرض عین ہے، ہر بندہ عاقل بالغ اس کا جواب دے۔ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ میں نے پھر جب نماز جنازہ پڑھانے لگا، میں نے کہا بھائی یہ میت اٹھ کے بھاگ نہیں جانی تھی، اس نے یہی رہنا تھا۔ یہاں کھڑے ہونے کا تمہیں کیا فائدہ ملا؟ اندر نماز ہو رہی ہے، اندر نماز میں آپ شامل نہیں ہو رہے۔ نماز جنازہ میں شرکت کاہے کے لیے آئے ہو؟ منہ ملاسے کے آئے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو تو پھر تو اندر نماز پڑھنی چاہیے، 5 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں فرائض کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اسی لیے دیکھو کہ فرمایا کہ اگر ایک بندہ حج کر رہا ہے تو 9 ذی الحج کا وہ نفلی روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ اس کے نفلی روزہ رکھنے سے اس کے حج کے ارکان ادا کرنے میں رکاوٹ بنے گی، لہذا ایسا بندہ نفلی روزہ رکھے ہی نہ۔ ورنہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا اس کی بہت فضیلت آئی ہے، لیکن نفلی روزہ ہے۔
تو ذی الحج کا چاند یہ دکھائی دینے والا ہے۔ ایک اور اس سلسلے میں مسئلہ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ ذی الحج کا چاند دکھائی دینے سے پہلے اپنے ناخن تراش لو، غیر ضروری بال اتار لو، اور پھر عید کی نماز کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ناخن تراش لو، غیر ضروری بال اتار لو۔ جو بندہ ایسا کرے گا رب تعالیٰ اس کو ایک قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں پھر اس کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ ذی الحج کا چاند دکھائی دینے سے پہلے آپ اپنے ناخن تراش لو، غیر ضروری بال وہ اتروا لو، اور پھر چاند دکھائی دیا گیا ہے تو اب ناخن نہ تراشو، نہ بال اتارو، یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد آپ حضرات ناخن تراش لو، غیر ضروری بال اتار لو، رب تعالیٰ ایسا کرنے والے کو ایک قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں یہ کام صرف وہی کرے جس نے قربانی کرنی ہے۔ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن بھی نہ تراشے، وہ داڑھی کا خط بھی نہ بنوائے، غیر ضروری بال بھی نہ کٹوائے۔ وہ کہتے ہیں صرف یہ اسی کے لیے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی کے شرائط میں یہ چیز شامل نہیں ہے، بلکہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی کرے، جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی ایک ایک قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ عمل مستحب ہے۔ کیا ہے؟ اونچی بولو۔ اگر کوئی کر لے گا تو ثواب ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہے۔ یہ مطلب نہ لو کہ انہوں نے جناب چاند دکھائی دینے کے بعد خط کروا لیا، اب یہ قربانی ان کی نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قربانی کے شرائط میں شامل نہیں ہے کہ ایسا کرو گے تو قربانی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی کرے، جس نے نہیں کرنا وہ بھی اس پر عمل کرے۔ ایسا کرنے سے ان کو ایک قربانی کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت کسی نے ناخن کٹوا لیے یا ویسے ہی خط بنوا لیا چاند دکھائی دینے کے بعد، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ مستحب عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں والفجر، صبح کی قسم کھائی۔ بعض علماء کرام اس سے مراد عید کی صبح مراد لیتے ہیں کہ جس دن عید الاضحیٰ ہوتی ہے،